بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ سے جو ہم اتنی تاخیر سے جو مخاطب ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ایک ایم کیو ایم ای کا جو ایک چینل ہے، پروگرام ہے، جو امریکہ شکاگو سے جو ہے وہ نشر ہوتا ہے، میری آواز سنو، اس پروگرام میں جو ہے وہ ہم بحیثیت مہمان جو ہے ہمیں بھی مدعو کیا گیا تھا، اور گزشتہ 2 گھنٹے سے میں اسی پروگرام میں جو ہے وہ موجود تھا۔ یقیناً وہ پروگرام بھی آپ لائیو دیکھ رہے ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں الطاف حسین کے حوالے سے جو بات سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً وہ اس چینل کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم سے یہ ایک ریکویسٹ کی گئی تھی، تو بالکل یہ دعوت دی گئی تھی جو ظاہر ہے کہ قبول کی، اور اس میں پروگرام میں ہم نے شرکت کی۔ اور اس پروگرام میں یو کے کی ایک نوجوان خاتون صحافی تھی، سفینہ خان، وہ بھی شریک تھیں، اور اس پروگرام کے جو میزبان تھے سہیل یوسف زئی صاحب، وہ اس کی میزبانی کر رہے تھے۔ اور اس پروگرام میں ایم کیو ایم کے جو ڈپٹی کنوینر ہیں ریحان عبادت صاحب، وہ بھی موجود تھے۔ تو خاصا طویل سیشن ہو گیا، اور اس میں سوال جواب ہوئے، اور ظاہر ہے جو بھی ہم سے سوال کیے گئے اور جو ہم بہتر سمجھتے تھے، اس حوالے سے ہم نے اس کے جوابات دیے۔ اور جس طرح کے فیس بک پہ یہ لائیو پروگرام یہ چل رہا تھا، تو بہت بڑی تعداد اس پروگرام کو جو وہ لائیو دیکھ رہی تھی، اور اپنے بڑے اچھے کمنٹس بھی دے رہی تھی۔ تو یہ اس پروگرام میں ہم نے شرکت کی، اور اس میں بہت ساری ظاہر ہے وہ باتیں بھی ہوئیں جو الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس کے علاوہ بھی تھیں، اور اس پہ جو سہیل یوسف زئی صاحب ہیں انہوں نے جو سوالات کیے اس کا جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور ہم آپ کو جو ایک بریکنگ نیوز ہے اصل ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ بتاتے چلیں کہ جو الطاف حسین صاحب نے جو لندن پراپرٹی کیس کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی تھی اور بڑے انکشافات کیے، بہت ساری چیزیں اب بھی اس کی جو ہے وہ تفصیلات آ رہی ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو فاروق ستار والا جو معاملہ تھا، جو انہوں نے 22 اگست یا 23 اگست کو جو پریس کانفرنس کی تھی، وہ جو من کیا تھی جو الطاف حسین صاحب نے بتایا، وہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایم کیو ایم، اصل ایم کیو ایم جو لندن پراپرٹی کیس میں جو انہیں جو ظاہر ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہو سکی تھی، تو اس پر وہ ایک اپیل کرنے جا رہی ہے، اور وہ اپیل جو ہے باقاعدہ اس کے لیے تیاری جاری ہے، انتظامات جاری ہیں، اور لندن پراپرٹی کیس جو ایم کیو ایم کو کامیابی نہیں ملی، اس کے خلاف ایک اپیل جو ہے وہ آئندہ 20-25 روز میں ہے، وہ اپیل دائر کر دی جائے گی۔ اور یہ بتایا جاتا ہے، جو ذرائع کہتے ہیں کہ اس اپیل سے پہلے اصل ایم کیو ایم کو 1,00,000 پاؤنڈ کا بندوبست کرنا ہے۔ اب اس وقت جو اصل ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے گزشتہ کئی سالوں سے، وہ ظاہر ہے کہ اصل ایم کیو ایم بہت زیادہ مالی بحران کا شکار ہے۔ بہت سارے معاملات ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے ظاہر حوالے سے مالی مسائل ہیں۔ تو اب وہ جو 1,00,000 پاؤنڈ جمع کرنے کا سلسلہ ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ جاری ہے، اور دیگر انتظامات بھی ہیں، دیگر ثبوت، شواہد، بہت ساری چیزیں تو اصل ایم کیو ایم جو ہے وہ عدالت میں پیش بھی کر چکی تھی، لیکن بہرحال وہ اس فیصلے کے خلاف جو لندن پراپرٹی کیس کا فیصلہ آیا، اس پہ جلد آئندہ 20-25 دنوں میں جو ہے وہ باقاعدہ اپیل دائر کر دے گی۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری چیز ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو لندن کی جو پریس کانفرنس تھی بانی و قائد ایم کیو ایم کی، اس میں جو الطاف حسین صاحب نے جو اس وقت جو 22 اگست 23 اگست کو جو صورتحال تھی، جو ڈاکٹر فاروق ستار نے اس وقت جو بات کی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اس حوالے سے الطاف حسین صاحب نے 22 اگست 2016 کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 22 اگست 2016 کی شام کو رینجرز نے فاروق ستار کو کراچی پریس کلب سے گرفتار کیا۔ اگلے روز یعنی 23 اگست 2016 کو صبح فاروق ستار کو رہا کر دیا گیا، تو انہوں نے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے میری 22 اگست کی تقریر اور اس روز ہونے والے واقعات سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور یہ کہا کہ جب تک ان ایشوز کو ڈیل نہیں کیا جاتا جن کی وجہ سے ایسی تقاریر ہوتی ہیں، اس وقت تک ایم کیو ایم کو پاکستان سے چلایا جائے گا۔ اس حوالے سے ظاہر فاروق ستار کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پوری پریس کانفرنس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے الطاف حسین کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔
لیکن بہادر آباد والوں کی جانب سے جب ستمبر 2019 میں لندن میں پراپرٹی پر کیس داخل کیا گیا تو یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے 22 اگست 2016 کو ہی الطاف حسین کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 23 اگست کو الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ 23 اگست کو میری جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا جس میں میں نے رابطہ کمیٹی کو تنظیمی، سیاسی، پالیسی معاملات چلانے کا اختیار دیا۔ میں نے تنظیم چلانے کا اختیار کسی ایک فرد یا صرف پاکستان میں موجود ارکان کو نہیں بلکہ پوری رابطہ کمیٹی کو دیا تھا۔ 27 اگست 2016 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے ترجمان مصدق ملک نے ڈان نیوز کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے تحت یہ کھلی دھمکی دی کہ ایم کیو ایم کو اپنے قائد الطاف حسین سے مکمل لا تعلقی اختیار کرنی ہوگی اور اپنے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، ورنہ وہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس حوالے سے بھی ڈان نیوز کی خبر موجود ہے۔ 27 اگست 2016 کے روز ہی فاروق ستار نے پی آئی بی کالونی میں پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آج ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے، اب لندن سے ہمارا ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے۔ اس کی بھی ویڈیو موجود ہے۔ 31 اگست 2016 کو فاروق ستار نے چند لوگوں کو ساتھ ملا کر پی آئی بی کالونی میں اپنے گھر پر اجلاس کیا اور اسے رابطہ کمیٹی کا اجلاس قرار دے کر ایم کیو ایم کے آئین میں غیر قانونی طور پر ترمیم کی اور آئین سے آرٹیکل 9B کو نکال دیا جس کے تحت رابطہ کمیٹی ہر اہم معاملے میں تحریک کے بانی و قائد الطاف حسین سے رہنمائی اور توثیق لینے کی پابند تھی۔ 1 ستمبر 2016 کو فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا، اس حوالے سے بھی ویڈیو موجود ہے، ایم کیو ایم کے آئین میں ترمیم کوئی عام معاملہ نہیں تھا بلکہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور ایم کیو ایم کے آئین کے مطابق کوئی بھی اہم فیصلہ پوری رابطہ کمیٹی کی 2/3 اکثریت سے ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ 31 اگست 2016 کو آئینی ترمیم کے لیے ہونے والے اس اجلاس میں پوری رابطہ کمیٹی شریک نہیں تھی بلکہ چند لوگوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا۔ اس بارے میں نہ رابطہ کمیٹی کے کنوینر کو معلوم تھا اور نہ ہی لندن میں موجود رابطہ کمیٹی کے ارکان کو اس بارے میں کچھ پتہ تھا۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے رابطہ کمیٹی کو تنظیم چلانے کا اختیار دیا تھا، انہیں یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ آئین میں غیر قانونی طور پر ترمیم کر کے تحریک کے بانی و قائد کا نام ہی اور اس سے توثیق لینے کے اختیار کی شق کو ہی آئین سے نکال دیں اور پارٹی کو ہائی جیک کر لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قابل غور بات یہ ہے کہ 27 اگست 2016 کو اسلام آباد سے وزیر اعظم کے ترجمان نے الطاف حسین سے لا تعلق ہونے اور آئین میں ترمیم کرنے کی دھمکی دی اور 31 اگست 2016 کو ایم کیو ایم پر شب خون مارتے ہوئے اس کے آئین میں غیر قانونی ترمیم کر دی گئی جو ایم کیو ایم کے آئین، قانون، اصول اور قواعد و ضوابط کے سراسر خلاف تھا۔ یہ سراسر احسان فراموشی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1 ستمبر کو جب یہ خبر میڈیا کے ذریعے لندن میں موجود رابطہ کمیٹی کے ارکان میں علم میں آئی تو انہوں نے اس کو مائنس الطاف حسین فارمولے کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مخالفت کی۔ اس کی بھی خبر موجود ہے۔ بانی و قائد کے خلاف 2 ستمبر 2016 کو قومی اسمبلی میں قرارداد مذمت منظور کرائی گئی۔ ندیم نصرت نے 17 ستمبر 2016 کو لندن میں میری سالگرہ کے اجتماع سے کنوینر کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے مائنس الطاف فارمولے کو یکسر مسترد کیا۔ لندن میں موجود رابطہ کمیٹی کے ارکان نے اس اجتماع میں اپنے قائد کی کھل کر حمایت کی اور اپنے ظرف و ضمیر و شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والوں اور تحریک کو ہائی جیک کرنے والوں کی کھل کر مذمت کی۔ اس کی پاداش میں پی آئی بی کی جانب سے 20 ستمبر 2016 کو اس وقت کے کنوینر ندیم نصرت اور رابطہ کمیٹی کے ارکان مصطفیٰ عزیز آبادی رابطہ کمیٹی کے ارکان مصطفیٰ عزیز آبادی، قاسم علی رضا اور واسع جلیل کو ایم کیو ایم سے خارج کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ 21 ستمبر 2016 کو سندھ اسمبلی میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے میرے خلاف نہ صرف قرارداد مذمت منظور کی گئی بلکہ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ الطاف حسین کو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے۔
ڈان نیوز میں یہ خبر شائع ہونے والی موجود ہے۔ 21 ستمبر 2016 کو اس وقت کے کنوینر ندیم نصرت نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے رابطہ کمیٹی اور تمام ونگز اور تنظیمی شعبہ جات کو تحلیل کر دیا۔ بحیثیت بانی و عقائد میں نے اس فیصلے کی توثیق کی، اس کی بھی خبر موجود ہے۔ 2 اکتوبر 2016 کو ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی سے اپیلیں کی گئیں کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، اس کی بھی خبر موجود ہے۔ 2 اکتوبر 2016 کو ڈاکٹر فاروق ستار کو تنظیم سے خارج کر دیا گیا، جبکہ 12 اکتوبر کو عامر خان، فیصل سبزواری، خواجہ اظہار اور کشور زہرا کو بھی تنظیم سے خارج کر دیا گیا۔ 14 اکتوبر 2016 کو کنوینر ندیم نصرت نے میری توثیق کے ساتھ ایک عبوری رابطہ کمیٹی تشکیل دی، جس میں لندن سے رابطہ کمیٹی کے ارکان کے علاوہ پاکستان سے ڈاکٹر حسن ظفر عارف، مومن خان مومن، قمر خالد یونس، ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ اور دیگر شامل تھے۔ 15 اکتوبر کو ڈاکٹر حسن ظفر عارف نے قمر خالد یونس، مومن خان مومن، ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کراچی پریس کلب میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی اور 2 ٹوک اعلان کیا کہ ایم کیو ایم ایک ہی ہے اور وہی ایم کیو ایم جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہیں۔ ایم کیو ایم لندن نام کی کوئی چیز نہیں، اس کی بھی خبر موجود ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد ڈاکٹر حسن ظفر عارف، قمر خالد یونس، ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ اور امجد اللہ خان کو گرفتار کرایا گیا اور جھوٹے مقدمات میں انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اپنے ظرف و ضمیر کا سودا نہ کرنے اور اپنی وفا پر قائم رہنے کی پادش میں 13 جنوری 2018 کو ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ ندیم نصرت، جنہوں نے 22 اگست 2016 کے بعد فاروق ستار اور اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے ضمیر فروشی ہر فورم پہ مذمت کی، ندیم نصرت نے رابطہ کنومیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے 17 نومبر 2016 کو ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن میں ایک پریس کانفرنس کی، جس کی پریس کانفرنس ساری تفصیلات بیان کی۔ ندیم نصرت نے اپنی پریس کانفرنس میں خود کہا کہ ایم کیو ایم کے آئین سے قائد تحریک الطاف حسین کا نام نکالنا غلط ہے۔ ندیم نصرت نے اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر پریس کانفرنسوں اور خطابات میں فاروق ستار اور ان کے اقدامات کی مذمت کی، جو ریکارڈ پر ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے یہ تو تھی فاروق ستار اور جو کچھ 22، 23 اور اگست اور اکتوبر تک ہوا، اس کی تفصیل تھی۔ بڑی لمبی تفصیل ہے اور اس میں ہم اس حوالے سے جو مزید تفصیل ہے الطاف حسین صاحب نے جو پریس کانفرنس میں کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس ایک نشست میں تو اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ اور مزید اس کی جو ہے تفصیلات جو ہے اس سے ہم آپ کو آئندہ بھی آگاہ کرتے رہیں گے، اور جو دیگر جو بریکنگ نیوز آنے والی ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے، اصل ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اور آج جو خاص طور پہ ایک پروگرام ہم نے کیا میری آواز سنو کے حوالے سے، اس کو بھی ضرور آپ دیکھیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔